یہ نیکی ایسی ہے کہ قیامت تک آنے والے اولیاء کرام کا دامن اس نیکی سے خالی ہے۔ اس لیے قیامت تک آنے والے ولی کسی صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرا دوست، جس پیارے پیغمبر کے پاک چہرے کو دیکھ لینے سے اتنی زیادہ عزت مل گئی، رب قیامت تک آنے والے بڑے بڑے پیران نظام، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے صالحین اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ پاک چہرے والا پیارا پیغمبر اور اس کی شان کا کوئی مقابلہ کیا کر سکے گا؟ جب پیارے پیغمبر کے پاک چہرے کو دیکھنے سے اتنی عزت ملتی ہے، صحابہ کرام کو یہ عزت ملی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک چہرے کو دیکھنے سے، اب کوئی اس صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پیارے پیغمبر کی شان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہ میرا دوست، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقام کا مقابلہ نہ کوئی کر سکا ہے، نہ کوئی قیامت تک کر سکتا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے اللہ کے نیک بندے نیکیاں کر کر کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں، اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، لیکن صحابی بولو صحابی نہیں بن سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایمان والے بیٹھے ہیں، اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس محفل میں حاضر ہوں، موجود ہوں، تو ہماری اس محفل میں پیارے پیغمبر حاضر ہوں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں، ہمیں پیارے پیغمبر کی پاک محفل مل جائے، تو پیارے پیغمبر کی پاک محفل اگر مل جائے تو انسان کیا بن جاتا ہے؟ بولو کیا بن جاتا ہے؟ صحابی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم پیارے پیغمبر کا صحابی، نابینا ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر کی پاک محفل میں آیا، پیارے پیغمبر کے پاک چہرے کو دیکھ تو نہ سکتا تھا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاک چہرے کو دیکھ رہے تھے، پیارے پیغمبر کی پاک محفل میں آ گیا تو وہ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ اب اگر ہمارے ہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر ہوں، یہاں موجود ہوں، ہم ایمان والے اللہ پاک کے فضل و کرم سے موجود ہیں، اگر پیارے پیغمبر کو یہاں حاضر اور موجود مانا جائے تو ہم سب کیا بن گئے؟ سب کیا بن گئے؟ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر حاضر ہیں تو وہ مانے کہ مولانا خضر صاحب سے حاضر ہیں، لہذا ادب اور احترام کریں، یا حاضر ناظر کا عقیدہ چھوڑیں، یا آئے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے عزیزوں کا احترام کریں۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں موجود ہیں تو ہم سارے کیا؟ چلو وہ ہمیں نہیں مانیں گے، نہ مانیں، ہم ان کو کہتی ہیں تمہارا مولوی تقریر کر رہا ہو، 3 اہمیت دار، وہاں تم موجود ہو اور وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تمہاری محفل کے اندر موجود ہو اور تم ایمان کے دعوے دار ہو، تم ایمان کے دعوے دار ہو، تمہاری محفل میں پیارے پیغمبر موجود ہو، تو پھر دعویٰ کرو اپنے بارے میں کہ تم کیا ہو؟ ہمیں نہیں مانتے، چلو اپنے بارے میں دعویٰ کرو، اپنے بارے میں دعویٰ کرنے کے لیے تیار۔ اور میرا دوست اگلی بات سمجھ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں جس محفل میں پیارے پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے، ایمان کی حالت میں اس محفل میں جو آ جاتا تھا وہ بن جاتا تھا، وہ بن جاتا تھا، وہ بن جاتا تھا صحابی۔
اور جس کو صحابیت کا مقام نہ ملے، جو ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہو، صحابی نہ بنے، تو وہ دوسرا کیا ہوتا تھا؟ کافر۔ وہ کون ہوتا تھا؟ وہ کون ہوتا تھا؟ تو انہیں سے کہو یا اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کرو کہ تم صحابی ہو، اور اگر صحابی نہیں ہو تو دعویٰ کرو اپنے بارے میں کہ تم کافر ہو۔ ہم تو نہیں کہتے تمہارا اپنا عقیدہ ہے بھائی، یا حاضر ناظر کا عقیدہ مان، اور یا دعویٰ کر کے تم صحابی، اور اگر اپنے بارے میں صحابیت کا دعویٰ نہیں کرتا تو پھر مان کے تو کافر ہے، اور اگر اپنے آپ کو کافر بھی نہیں مانتا، صحابی بھی نہیں مانتا، تو پھر اپنا عقیدہ بنا کہ پیارے پیغمبر موجود نہیں ہے۔ اگر پیارے پیغمبر موجود ہوتے تو یا صحابیت کا فتویٰ ملتا اور یا کافر ہونے کا فتویٰ ملتا۔ توجہ کر میرا دوست، بات بتا رہا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک چہرے کی یہ شان ہے، پیارے پیغمبر کی پاک محفل کی یہ شان ہے، تو پھر اس پیارے پیغمبر کے پاک چہرے کی اور پیارے پیغمبر کے پاک وجود کی شان کا کیا کہنا؟ اس لیے ہمارے اکابرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک وجود تو درکنار، پیارے پیغمبر کی ایک پاک زلف، پیارے پیغمبر کے پاک ناخنوں میں سے ایک ناخن کی توہین کرے تو وہ بھی کافر ہے، اور اگر توہین کرنے والا ایک ناخن کی کافر ہے تو پیارے پیغمبر کے پاک وجود کی توہین کرنے والا بطریقے والا کافر ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو تو ایمان کی دولت میسر ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کا دل پیارے پیغمبر کی محبت سے خالی ہے تو وہاں ایمان کا نور آ سکتا ہے، ایمان کی روشنی وہاں آتی ہے جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور جس دل کے اندر پیارے پیغمبر کی محبت ہوگی وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرے گا، وہ کبھی پیارے پیغمبر کی بے ادبی کر سکتا، اور ادب اور احترام کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا جائے، پیارے پیغمبر نے جو اعلان کیا انسان اس کو تسلیم کرے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بڑھائے۔ یہ نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر کے پاس اعلان کو چھوڑ کر، پیارے پیغمبر کے ارشادات کو چھوڑ کر دوسروں کی بات مانتا رہے، لیکن پیارے پیغمبر کی ادب کی بات نہ مانے تو وہ کبھی پیارے پیغمبر کا ادب کرنے والا ہو سکتا؟ میرا دوست، ہماری تو کوشش ہی یہ ہے کہ تمام لوگ جو پیارے پیغمبر کے ایمان کے دعوے دار ہیں وہ پیارے پیغمبر کے سچے عاشق بن جائیں، پیارے پیغمبر کی سچی محبت کرنے والے بن جائیں، پیارے پیغمبر کی مکمل اتباع کرنے والے بن جائیں، پیارے پیغمبر کے ادب کرنے والے بن جائیں۔
دل مانے یا نہ مانے، انسان وہ بات مانے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ توجہ کر میرا دوست، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ماننے کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ دنیا جہان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے دین کے معاملے میں جو بات نکلے وہ کبھی غلط ہو سکتی۔ اس لیے پیارے پیغمبر کے ارشادات کو